علامہ لیاقت صاحب کو دے دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. لے کر آیا بندہ کہ فوٹوگرافر کو آواز لگا رافی بھائی
Sampai
اسلام کے اچھے اور سچے پیغام کی بقا کے لیے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے، پرامن کردار ادا کیا ہے، بامقصد کردار ادا کیا ہے، متوازن کردار ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے علماء کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان کو اللہ صلاحیت عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان تاجدار ختم نبوت۔ گیٹ پہ جو کارکنان ہیں میڈیا کے کچھ لوگ باہر رہ گئے ہیں، دنیا نیوز کے ایکسپریس کے عبدالجبار ناصر صاحب اور ناصر بٹ صاحب، مہربانی کر کے ان کو اندر آنے دیجیے، راستہ دے دیں۔ اور قبلہ مفتی ملک الرحمان صاحب جب گفتگو کر رہے ہوں تو نعرے بازی سے اجتناب کیجیے تاکہ ایک صحیح میسج عوام تک جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سیدنا و مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بچے نعرے لگا رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو نعرے لگا رہے ہیں جب ہمارے بڑے بات کریں گے تو پنک سائلنٹ ہونا چاہیے، بالکل خاموش، زور سے سانس بھی نہیں ہے۔ میں بول رہا باہر جو بچے ہیں یہ خاموش ہو جائیں، یہ باہر ویسے سے نعرے لگا رہے ہیں، چپ ہو جائیں بچے، بالکل خاموش ہو جائیں، ان کو چپ کرانے پڑے گا۔ اب جو نعرہ لگائیں اس کو پکڑ کر بٹھا دیں۔ اور اس وقت امریکہ، برطانیہ، یورپ میں پاکستانی مسلمان ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہیں، پورا پاکستان شریک ہے، اس لیے خاموش رہیں تاکہ ہمارا پیغام پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ اس وقت یہ بالکل شارٹ نوٹس پر ہمارے علماء جمع ہوئے۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ، مفتی محمد جان نعیمی، مولانا ریحان امجد نعمانی، مفتی عابد مبارک المدنی، مفتی محمد رفیق حسنی، شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی، علامہ لیاقت حسین اصغری، صاحبزادہ محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی، مفتی نظیر جان نعیمی، علامہ رضوان نقشبندی، مفتی محمد ریاض رضوی اشرفی، مفتی وسیم احمد المدنی، علامہ عمران شامی، علامہ اشرف گورمانی، علامہ رفیع الرحمان نورانی، علامہ غلام مرتضیٰ مہروی، علامہ ضیاء الرحمان صابری، بلال سلیم قادری، شاہد غوری، مفتی خالد کمال، مولانا احمد ربانی، سربت اعجاز قادری، مفتی تاج الدین نعیمی، سید محمد علی شاہ اور کراچی کے تمام نمائندہ علماء کرام، خطباء اعظام جو عجلت میں اپنے اپنے علاقوں سے نماز تراویح کو ختم کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ اب میں ہمارا مشترکہ اور متفقہ پیغام ہے جو میں جاری کر رہا ہوں۔ موجودہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان اور ناموس رسالت کے جانثاروں پر جو ظلم ڈھایا ہے ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب پولیس نے رنجیت سنگھ اور برطانوی سامراج کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ یہ مظالم لوگوں کے ذہنوں سے کبھی محو نہیں ہوں گے اور جب بھی تحفظ ناموس رسالت کی تاریخ لکھی جائے گی موجودہ دور کو سیاہ ترین دور قرار دیا جائے گا۔ قلعم کی گردان کرنے والوں کو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اقتدار ایک دن قلعم ہو جائے گا۔
کے نعرے تا قیامت زندہ و کامندہ رہیں گے۔ نئے شہداء کی قربانیوں کو فراموش کرے گی اور نہ جانساران شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے جانے والے مظالم فراموش کیے جا سکیں گے۔ ہم نے اپنی 15 اپریل کی پریس کانفرنس میں حکومت اور بااختیار اداروں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ وہ آپس میں مشاورت کر سکیں اور مسئلے کے پرامن حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے، لیکن طاقت کے نشے میں چور اہل اقتدار نے اس پر کام نہ دھرا اور ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ مین اسٹریم میڈیا پر پابندیاں ہیں، اس لیے صحیح معلومات دستیاب نہیں ہیں، تاہم سوشل میڈیا سے جو معلومات لوگوں تک پہنچ رہی ہیں وہ انتہائی ہولناک، دردناک اور اذیتناک ہیں۔ ہم سب کے دل دکھی ہیں اور آنکھیں اشکبار ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینسوں کو آنے نہیں دیا جا رہا، شہداء کی میتوں کو محفوظ کرنے کے لیے انتظامات نہیں کرنے دیے جا رہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے اور ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لاہور کے ڈاکٹروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ضروری طبی سامان، پیرامیڈیکل اسٹاف اور دواؤں کے ساتھ زخمیوں کے پاس جائیں اور احد کی یاد تازہ کریں۔ غزوہ بدر بھی رمضان میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ ہمارے پاس امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپین یونین اور شرق اوسط اور دیگر ممالک سے پاکستانی تارکین وطن کے فون آ رہے ہیں اور وہ بے حد مستعد ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں منگل کا جمعرات پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ لوگ حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں اور اس دور کو عذاب الہی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ خواتین فون کر رہی ہیں اور گانے مار کر رو رہی ہیں اور مطالبہ کر رہی ہیں کہ میدان میں نکلیں، ہم اپنے بچوں سمیت میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا کہ شاید حکومت ہوش کے ناخن لے اور غریبی کو چھوڑ کر سنجیدگی سے مسئلے کو حل کرے، لیکن ایسی کوئی علامت نظر نہ آئی۔ پولیس تھانوں اور جیلوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ پر مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اور اذیت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس تھانوں اور جیلوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ کو ذاتی مجلدوں پر فوری طور پر رہا کیا جائے اور تمام جعلی FIR واپس دی جائیں۔ اس کے بغیر مسئلے کے پرامن حل کی توقع رکھنا خوش فہمی ہوگا۔ اگر اتنے مظالم اٹھا کر بھی پہلے اقتدار کے لفظ امارہ کو تسکین نہیں ملی تو مزید اپنا شوق پورا کرنے وقت فیصلہ کرے گا اور تاریخ فیصلہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آخری فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اس میں تحفظ ناموس رسالت کی بات کرنا جرم قرار پائے اور اس پر دہشتگردی کے فتوے لگائے جائیں؟ ہم شیخ رشید احمد کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ فرعونی لب و لہجے میں دھمکیاں دینا چھوڑ دیں۔ ایک دن یہ اقتدار چلا جائے گا لیکن مسلمانوں کے دلوں سے تمہاری پیدا کی ہوئی نفرت کے داغ کبھی نہیں ملیں گے۔
और 2017 में इन लोगों का यही तर्ज अमल आपकी दादो तहसील का मुस्तहिक था, क्योंकि तब इक़्तिदार पर कोई और फारिज था, और आज जब खुद कुर्सी इक़्तिदार पर बैठे हो तो वही अमल तुम्हारी नजर में दहशतगर्दी करार था। तुम्हारी जुर्म में पहुंची तो हुस्न कहलाई, उतरी रही तो मेरे नामाए श्याम में थी। इससे बड़ी मुनाफिकत और दोगलापन और क्या हो सकता है। तुम्हारे माजी के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। जब तक ऐसा मुतनाज़ और मुनाफिक शख्स वज़ारत दाखिला पर फाइज है, ये मसला हल नहीं हो सकेगा। हम सिंध की हद तक आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से मुतालबा करते हैं कि सिंध के पुलिस थानों में असीरान नामूस मुस्तफ़ा पर मज़ालिम बंद किए जाएं और उनको फौरी तौर पर ज़ाती मुजल्लदों पर रिहा किया जाए और तमाम जारी एफआईआर वापस ली जाएं, ताकि मसले के पुरअमन हल के लिए कोई काबिल अमल माहौल पैदा हो। आज रियासत मदीना का नारा शुहदाए नामूस रिसालत के खून से रंगीन है। वज़ीर मजहबी उमूर ने दीन और मसलक को कुर्सी इक़्तिदार पर कुर्बान कर दिया है, उनको ये ज़िया का सौदा मुबारक हो। विफाकी वज़रा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के साथ जो मुआहदा किया था और वज़ीर आज़म ने टेलीविजन पर आकर जिसकी तौसीक़ की थी, उस पर अमल करना इतना दुश्वार नहीं था। उसमें तो ये लिखा था कि इस मसले को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, फैसला पार्लियामेंट ने करना था, लेकिन अहले इक़्तिदार के मुक़द्दर में बेकसूर लोगों का नाहक खून लिखा था। सऊदी अरब के मुतालबे पर यमन में फौजें भेजने का मसला भी पार्लियामेंट में पेश किया गया था। हम एक बार फिर हुक्मरानों को मुतनब्बी करते हैं कि कलअदम के पुरफरेब नारे को तर्क करके 12 अप्रैल की सूरत हाल बहाल करें, तभी बाकायदा मुज़ाकरात की कोई सूरत पैदा हो सकती है, वरना दुखी दिलों में लावा पकता रहेगा और बिलाखिर ये फट पड़ेगा। हम तमाम सियासी जमातों, बिलखुसूस मजहबी सियासी जमातों और बिला इख्तियार मसलक तमाम दीनी तंजीमात से अपील करते हैं कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पासबानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हमारे दीन और ईमान की असास है। मीडिया से अपील है, आपके ईमान का इम्तिहान है। हम बतौर एहतिजाज कल बरोज़ पीर 19 अप्रैल 2021 को मुल्क भर में पुरअमन पहिया जाम और शटर डाउन तशरीफ ले आए हैं अब्दुल जब्बार साहब और मौलाना नाम जाने दो। मौलाना अब्दुल जब्बार नक्शबंदी भी आ गए हैं। हम बतौर एहतिजाज कल बरोज़ पीर 19 अप्रैल 2021 को मुल्क भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की अपील करते हैं। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स से उम्मीद है कि वो ताउन करेंगे और सनतकारों और कारोबारी हजरात से अपील मुतालबा है कि स्टॉक एक्सचेंज को भी कल बंद रखा जाए। हम तमाम दुखी अहले सुन्नत से अपील करते हैं
کہ یہ ہڑتال پرامن ہے، پرامن رہے، یہ ملک ہمارا ہے، کسی اور سے زیادہ اس کی سلامتی ہمیں عزیز ہے۔ چادر اور چار دیواری اور جان و مال کی حرمت کا احترام کیا جائے اور نجی اور سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آخر میں بااختیار اور اہل اقتدار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ شہداء اور زخمیوں کے جذبات کی ترجمانی ہے، ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچنے دیا جائے۔ اگر ہمارے پیغام کو پہنچنے سے روکا گیا تو پھر یہ لاوا بری طرح سے پھٹ پڑے گا۔ اسی طرح سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ محمد شفیع اور اسلم خاکی اور مولوی اقبال حیدر کے نام سے جعلی بیان اور پٹیشنیں یہ 20ویں صدی کا وتیرہ ہے، اس سے عوام کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ آج اطلاعات پہنچانے کے کئی ذرائع موجود ہیں، ہم پاکستانی میڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان، آپ کا جذبہ حب رسول اگر اس کی کوئی بھی رمق موجود ہے تو ہمارے پیغام کو اہل اقتدار تک، پورے ملک تک اور پوری دنیا تک پہنچنے دیا جائے۔ ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، لیکن اپنے دکھی عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہمارا دینی، ملی اور قومی فریضہ ہے۔ ہم دلوں میں گھسے ہوئے نہیں ہیں، ہم قوم کے درمیان ہیں، ہم قوم کے درمیان رہیں گے، اور جب تک ہم قوم کے جذبات کی ترجمانی نہیں کریں گے پھر ہمیں ان سے اپیل کرنے کا حق بھی نہیں بنتا۔ اس لیے اہل اقتدار نے جو ظلم ڈھایا ہے تو اب اس پر قومی جذبات کو بھی سنیں اور سمجھیں اور کانوں کو کھولیں۔ یہ گولیاں جو پاکستانی عوام کے ٹیکس سے بنائی گئی ہیں یہ پاکستانیوں کا سینہ چیرنے کے لیے اور یہ پاکستانیوں کے دلوں کو داغنے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ تو دشمن کے لیے بنائی گئی تھی۔ آج اس اسلحے کو، ان گولیوں کو عاشقان رسول پر آزمایا جا رہا ہے، تو آزما کر دیکھ لو محبت مصطفیٰ کی شمع کو، نہ کبھی تم بجھا سکو گے، تمہارا اقتدار مٹ جائے گا، یہ شمع کا قیامت انشاءاللہ ہوگا۔ ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ پیمرا کو بھی ایڈریس کریں، مگر ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں جو پیمرا کو چلا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کون سے طاقت کے مراکز ہیں جہاں سے پیمرا کو ہدایات ملتی ہیں، ہم ان کو اس لیے یہ نعرہ صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ، نعرہ صرف تحریک کا نہیں ہے، ہر مسلمان لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ ایک جماعت تک، تنظیم تک محدود نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے اہل سنت کا نعرہ ہے۔ خاموش۔ اس لیے میں ایک بار پھر میڈیا سے اپیل کرتا ہوں، اب کو دبایا گیا ہے، اب تک ہماری آواز کو پہنچنے نہیں دیا گیا۔ مجھ سے یہاں آتے ہوئے پہلے اقتدار نے کہا کہ آپ امن کی اپیل کریں، میں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے اگر جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتے، اگر ہمارے پیغام کو روکا جا رہا ہے تو ہم کس منہ سے امن کی اپیل کریں گے؟ جو ہم سے امن کی اپیل کی توقع رکھتے ہیں ان کو ہم دعوت کرانا چاہتے ہیں کہ اس آواز کو، اس پیغام کو نہ روکیں۔ یہ محمد زمانے کی جانب
ये समान अली जाफरी साहब की मौलाना खामोशी से सुनिए, बात मुकम्मल नहीं हुई है, समान अली जाफरी साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ ले आए हैं पूरे पाकिस्तान से। अल्लामा अबरार रहमानी भी आ गए। पूरे पाकिस्तान से हमें पैगाम आया कि हम ऐलान के मुंतज़िर हैं। मैं पूरे पाकिस्तान को खैबर से लेकर वादा तक और चमन से लेकर कराची तक ये पैगाम दे रहा हूँ कि कल की हड़ताल में आप पुरअमन हड़ताल में, पहिए जाम हड़ताल में, शटर डाउन हड़ताल में आप नामूस रिसालत का जो हक आप पर वाजिब है उसका कर्ज चुकाने के लिए आप हमारा साथ दें। और हम अहले इक़्तिदार को ये मौका दे रहे हैं कि वो होश के नाखुन लें। जिनको अपनी ताकत पर नाज है उन्हें हम अल्लाह की ताकत से डराते हैं, उन्हें हम जलाल इलाही और गज़ब इलाही से डराते हैं। अगर तुम्हारी जसारतें न बंद हुई तो उस वक्त से डरो जब अल्लाह का अज़ाब तुम पर टूट पड़ेगा। खास है वक्त रहा है, उम्मत में नहीं आके जब वक्त पड़ा है।